اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب فاطمہ ينفع فی مئۃ من المواطن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ میں پورے جہاں میں پوری کائنات میں میری آقا زادی کے فضائل، مناقب اور مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ یوں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان ہی اس پہ کفایت کر سکتا ہے اور نبی کی زبان ہی کافی ہوتی ہے، لیکن میں آج بہت ہی چھوٹی روایت لیکن فضائل و مناقب کا منبع روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا سلمان، اے سلمان، من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی، کہ سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں سید الانبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضها فہو فی النار، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض و عداوت رکھے گا وہ آگ میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ اور پھر اگلے جملے میں تو کمال کر دیا، فرمایا حب فاطمہ ينفع فی مئۃ من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان۔ فرمایا سلمان یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ کی عظمت کوئی کم عظمت نہیں ہے۔ فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا تو سنے میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ فائدہ دے گی۔ فرمایا ایسر تلک المواطن، ان 100 مقامات میں سے جو آسان ترین مقامات ہوں گے، الموت، ان میں سے پہلا موت ہے کہ ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر بندہ موت سے گھبراتا ہے۔ فرمایا ان میں سے آسان ترین جگہ کہ جہاں میری بیٹی کی محبت تمہیں فائدہ دے گی وہ ہے موت، والقبر، اور ہر بندہ قبر کی تاریکی سے گھبراتا ہے کہ قبر میں تنہا ہو جاؤں گا، میرا کون ساتھ دے گا۔ فرمایا نہیں، جو میری بیٹی فاطمہ کی محبت دل میں رکھے گا قبر میں وہ گھبرائے گا نہیں، میری بیٹی فاطمہ کی محبت اس کو کام آئے گی۔ اور فرمایا والمیزان، اور جب میزان لگے گا ہر بندہ گھبرائے گا کہ نیکیاں ہیں ایک طرف گناہ ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، بندے گھبرائیں گے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ اور فرمایا والمحشر، وہ محشر کا مقام کہ جہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، وہ ماں کے جو دنیا میں خود تو گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، خود تو بھوکی رہ جاتی تھی، بچوں کو کھلاتی تھی، وہ بھی محشر والے دن اپنے بچوں سے بھاگے گی، فرار کرے گی۔ فرمایا وہ محشر کا خوفناک منظر ہوگا نا، اس میں بھی میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں فائدہ دے گی، تمہارے کام آئے گی۔ اور فرمایا وہ صراط، پل صراط کہ جو ہر بندہ گھبرائے گا وہاں سے گزرنے کے لیے، ہر بندہ گھبرائے گا، سوچے گا میں پل صراط سے کیسے گزر سکتا ہوں۔ کہا نہیں، جو میری بیٹی فاطمہ کی محبت دل میں سجائے گا، اپنے دل کو میری بیٹی فاطمہ کی محبت سے منور کرے گا تو میری بیٹی فاطمہ کی محبت پل صراط پہ کام دے گی۔ والمحاسبہ، وہ دن کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ جب فرشتے ہر جن و انس اللہ کے سامنے ہوں گے کوئی کلام کرنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ اس وقت کہ جب سارے خاموش ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس وقت بھی میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ تو آؤ مل کر ہم اس پیغام کو، اس پیام کو عام کریں اور اپنے بچوں کو محبت فاطمہ پہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ تاکہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جو سیدہ سے محبت کرتا ہے ان کی فلاں فلاں جگہ پہ ان کو یہ محبت فائدہ دے گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِّمَن يَظْلِمُهَا وَيَظْلِمُ بَعْلَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَشِيعَتَهَا۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ میں دعا کر رہا ہوں، ویل ہو اس بندے کے لیے، لعنت ہو اس بندے کے لیے کہ جس نے
سیدہ پہ ظلم کیا، جس نے اس کے شوہر نامدار پہ ظلم کیا، جس نے اس کی ذریت پہ، جس نے اس کے شیعوں پہ ظلم کیا، میں محمد مصطفیٰ یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ویل کرے، اس پہ لعنت کرے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدہ کی محبت دل میں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔